اربل کا بادشاہ ابو سعید جب مدینہ کو بری سب سے پہلے اسی بادشاہ نے 604 ہجری میں اس شروعات کی. یہ بادشاہ شیعہ تھا، یہ بادشاہ فحاش تھا، یہ بادشاہ ایاز تھا، یہ بادشاہ شرابی تھا، کبابی تھا. سب سے پہلے اسی بادشاہ نے ابو سعید الکوکبوری سب سے پہلے 604 ہجری میں اس بادشاہ نے اس درس کی شروعات کی ہے. اس درس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ بریلوی عالم کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، اماموں نے نہیں کیا. ہم کرتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا. وہ لوگ جہاز لگے ہوئے تھے، کتاب اتارے لگے ہوئے تھے، ان کو موقع نہیں ملا. موقع ہم کر رہے ہیں. کیا بتاؤ جو کام اس وقت تھا وہ کام آج نہیں، اسی لوگ کا نہیں ہے کہ جہاز آج نہیں ہے، آج قدیم کبھی کا آج نہیں ہے. یہ کیسے بات نہیں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا سب سے پہلے شاہ اربل کا بادشاہ سب سے پہلے اسی نے 604 ہجری میں جو شروعات کی ہے. یہ بادشاہ تھا 1 مہینہ پہلے سفر سے ہی تیاری کرتا تھا اور جو ہے وہ 12 کبے بناتا تھا. ہر کبے میں 20 جگہ ہوا کرتے تھے. یہ بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہر اثر کے بعد جو ہے وہاں حاضر ہوتا تھا. خود ناچتا تھا، گاتا تھا، ناچنے والی آتی تھی، گانے والی آتی تھی تو گاتی تھی. اور کتنی بکریاں ذبح ہوتی تھی، کتنے گائے ذبح ہوتے تھے، اب پورے 1 مہینے تک خوب پارٹی ہوا کرتی تھی. سب سے پہلے اسی بادشاہ نے شروعات کی ہے. اور اس کی تائید میں جو ملا عمر، اس کا نام جو دہلا کلبی سے مشہور ہے، ملا عمر دہلا کلبی سے مشہور ہے، المعروف دہلا کلبی. سب سے پہلے اسی شخص نے اس کی تائید مطابق سب سے پہلے اسی شخص نے تائید کتاب لکھی ہے. سب سے پہلے اسی مولوی ملا عمر جو دہلا کلبی کا مشہور تھا، اس عالم نے اس کی تائید میں کتاب لکھی، الغور المنیر جس کا منی کتاب لکھی ہے. اور جب اس نے کتاب لکھنے تو اسی بادشاہ نے اس کو اس زمانے میں 1000 سب انعام دیا تھا. یہ مولوی تھے جو پیسے لگا کرتے تھے، ٹکے کے بھکاری تھے، ٹکے میں بکا کرتے تھے. اور یہ ٹکے کی خاطر لکھی تھی اور اس کو اس کتاب لکھنے پر 1000 درہم جو تمہارے کا دینار جو ہے انعام دیا گیا تھا. جو سب سے پہلے میں نے کہا اس سے ہوئی ہے، سوال ہوتا ہے نبی کے 594 سال کے بعد، نبی کے انتقال کے 594 سال کے بعد اس کی یاد ہو رہی ہے. جس کی یاد اتنے دن کے بعد ہو، دن کیسے بدلتا ہے؟ اس نے جس کی یاد نبی کے پیدائش انتقال کے 594 سال کے بعد ہو رہی ہے تو کیسے نہیں بن سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی ہے. لیکن کیا کہا جائے، لوگوں نے جب جو ہے ہم قرآن کا حدیث کا توق سے نکال دیتے ہیں، ہم آزاد ہوا کرتے ہیں، ہم خواہشات کام لاتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہی کرتے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ آیت میں نے پڑھی تھی، تو عیسائی نے کہا تھا کہ آپ کے قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، ہم کو نازل ہوتی تو دست مناتے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ عادت بدعات کا دروازہ بند کر رہی ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے نبی کے دن مکمل ہو چکا ہے، اب اس کو کچھ زیادتی کرنا، کمی کرنا جائز نہیں ہوگا. یہ آیت ہی ہے، اس کی وجہ سے ہم آیت کو رد کرتے ہیں، رد کر رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، اللہ کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، من عمل عملا جو ایسا کام کرتا ہے جو لیس علیہ امر، جس پر ہمارا حکم نہیں، اللہ کا نہیں کر رہے ہیں، جو ایسا عمل کر رہا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ایسا کرنا مردود ہے، کرنے والا مردود ہے. جو کام کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کے تعلق سے ہمارا حکم موجود نہیں ہے، ایسا کام کرنے والا مردود ہے، وہ عمل مردود ہے. بلکہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں غیر محبوب ہے، اللہ کا وہ عمل پیارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل پیارا ہے جس کو اللہ نے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، صحابہ کرام نے جو کیا ہے وہی عمل محبوب ہے. اس کے بعد جو کچھ کیا جائے گا دین کے اندر وہ بدعات شمار ہوگا. ایسا کرنے والا جو یقیناً جہنم کا منکر ہوگا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لعن اللہ من آوى محدثا. دوسری حدیث ہے، اللہ کی پھٹکار اس آدمی پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے، مطلب جو بدعتی کو پناہ دے
یہ مسلم کے قرآن حدیث میں ہے